اللہ کی وحی نازل ہوئی، اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر فلاں جگہ چلے جائیں۔ آپ سرکار چلے گئے اور اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کی سپرد کر کے پھر کچھ عرصے کے بعد حکم ہوا کہ میرے لیے سب سے پیاری چیز کی قربانی کرو۔ تو سوچا کہ سب سے پیاری چیز مجھے کیا ہے؟ تو دنیا میں سب سے پیاری چیز حضرت اسماعیل محسوس ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کی نیت سے واپسی لوٹے۔ بیوی نے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی، خوشی سے حضرت اسماعیل کو لے آئی۔ تمہارے ابا جان آئے ہیں۔ ملنے کے بعد سرکار نے فرمایا اپنی بیوی سے، مجھے وحی ہوئی ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا بے شک میں اپنے رب کی وحی پر ایمان لاتی ہوں، اور اجازت دے دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا بے شک میں اللہ کی وحی پر ایمان لاتا ہوں، آپ ایسا ہی کریں جیسا آپ کو اللہ کا حکم ہوا۔ دیکھو نا، عورت نے شکوہ نہیں کیا کہ آپ ہمیں مشکل وقت میں چھوڑ کر چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے، اب کیوں آئے ہو؟ نہیں، وہ صبر کرنے والی، تحمل والی پاک عورتیں ہیں۔ یہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جب آپ بچے تھے، پہاڑ صفا اور مروہ کے درمیان گرمی بہت تھی، بچہ ماں کے ساتھ تھا، اللہ کی سپرد شدت کی پیاس تھی، بچے کو ماں برداشت نہ کر رہی تھی۔ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑ پر اور کبھی مروہ پر دوڑتی ہوئی واپس آتی اور جہاں سے بچہ دسنا غائب ہو جاتا۔ اسی طرح دونوں پہاڑوں کے ساتھ چکر لگا لیے، اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے اللہ کی ذات نے آب زمزم نکال دیا۔ تو ایسی ماں بنے گی تو ایسا بچہ ہوگا جو نیکی کی راہ پکڑے اور اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے آخرت میں بخشش کا سبب بنے۔ جیسے آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں بن سکتے ہیں، جیسے اللہ کی ذات کا فرمان بردار بندہ، یا ایک دنیاوی طور پر دنیا داری کا بادشاہ، تو آپ بن سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے بابا جان حضرت صوفی نذیر احمد سید صابر چپ سائی مست قلندر لاہور بابا پیر شتری والی سرکار کے پاس ایک آدمی آ گیا، خواہش تھی کہ میں MP بن جاؤں، سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ بھی آ گیا، بات چیت چلتی رہی۔ کسی کہنے والے نے کہا سرکار جی اس بندے نے کچھ نہیں بتایا، اپنا حال دل پوچھنے پر اس بندے نے جواب دیا، سرکار جی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ میں دنیا میں کچھ دنیا کما لوں۔ سرکار جی نے فرمایا بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بندے نے عرض کی جی۔ سرکار جی نے فرمایا چلو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کرسی منگواؤ۔ کرسی آ گئی، فرمایا ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، چلو آپ بادشاہ بن گئے۔ بندے نے جواب دیا جی میں بن جاؤں گا۔ سرکار جی نے فرمایا ہم نے آپ کو بادشاہ بنا دیا، اب آپ اس کرسی پر بادشاہ کی طرح بیٹھ کر دکھاؤ۔ بندے نے جواب دیا جی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سرکار جی نے فرمایا پھر آپ بادشاہ نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ بادشاہ بنیں گے تو سب آپ کو بادشاہ پکاریں گے۔ جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں اسی کی طرح آپ کو
رہنا ضروری ہے۔ آپ اسی کی طرح رہیں گے تو اس کی علامتیں آپ میں داخل ہوں گی اور آپ کو دیکھنے والے لوگ دنیا میں چن لیں گے، کیونکہ آپ اسی طرح دسیں گے، اسی رنگ میں، تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، تو لوگ بولیں گے یہی بادشاہ ہے ہمارا، اور اس کو گواہی نہیں دینی پڑے گی۔ اسی طرح آپ شیطان کے قدموں پر چلے جاؤ یا رحمان کے نیک بندے بن جاؤ، جو بھی بننا چاہتے ہیں بن جاؤ، کیونکہ آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اور جو شیطان کے قدموں پر چلا وہ روشنی سے محروم ہو گیا، اور جو محروم رہے تو ذات پاک کیا لکھتی ہے؟ ذات پاک لکھتی ہے سورۃ نور میں، اور جو رہا اس جہان میں اندھا سو وہ پچھلے جہان میں بھی اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہوا راہ سے۔ تو روشنی کہاں پر ہے جو ہمیں چاہیے، جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ کی ذات پاک نے سورۃ نور میں فرما دیا ہے اپنی روشنی کی مثال سے، سورۃ نور آیت نمبر 34، اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، مثال اس کی روشنی کی جیسے ہو ایک تاک، اس میں ہو ایک چراغ، وہ چراغ دھرا ہو کسی شیشہ میں، وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارا چمکتا ہوا، تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا، وہ زیتون ہے، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے، اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ، روشنی پر روشنی اللہ راہ دکھلا دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے، اور اللہ سب چیز کو کر سکتا ہے۔